فوج سے فوری مذاکرات ہونے چاہیے، ترجمان پی ٹی آئی کے امریکی نشریاتی ادارے سے گفتگو۔ رؤف حسن نے واضح کیا کہ فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان بات چیت ریاست کے مفاد میں ہے۔ پی ٹی آئی فوج سے بات کرنا چاہتی ہے، دروازے کھلے ہیں۔ رؤف حسن نے ڈیڈ لاک ختم ہونے کی امید بھی ظاہر کر دی۔ دعویٰ کیا کہ پارٹی کے بعض رہنماؤں کے ذاتی سطح پر فوج سے رابطے ہیں جو مذاکرات میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ واضح کیا کہ 22 اگست کا جلسہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کے نتیجے میں ملتوی کیا گیا تھا۔ یہ شکوہ بھی کیا کہ الیکشن میں عوام نے بانی پر اعتماد کا اظہار کیا لیکن مینڈیٹ کی نفی کی گئی۔ فوری ازالے کی ضرورت پر زور دیا۔ جب تک 9 مئی پر معافی نہیں مانگتے بات آگے نہیں بڑھے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے 9 مئی کے 100% کے بجائے 200% احتساب کا مطالبہ کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کا امکان بھی ظاہر کر دیا۔ کہا کہ شہباز شریف نے ایوان کے فلور پر 3 بار بانی پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش کی لیکن اب مذاکرات کے لیے ماحول سازگار نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے حکومت سے مذاکرات کا امکان ہی رد کر دیا۔ بیرسٹر گوہر نے واضح کیا کہ نہ تو حکومت کو مذاکرات کی آفر کی، نہ کوئی رعایت مانگی، اپنے موقف پر قائم ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سے مذاکرات کی بات نہیں، بطور اپوزیشن جماعت اسمبلی اور پارلیمانی امور پر بات ہوئی۔ بیرسٹر گوہر کی وضاحت۔ مذاکرات ہو رہی ہیں تو وزیراعظم شہباز شریف اس کو لیڈ کریں۔ چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی کا مشورہ۔ کہا کہ جب وہ اپوزیشن میں تھے اور ملک بدر تھے، نواز شریف سے بات چیت بھی کی تھی، دہشت گردی میں اضافے کی وجہ سیاسی اتحاد کے فقدان کو قرار دے دیا۔ بولے کہ وزیراعظم کوئی فیصلہ کریں گے تو نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پر ان کا ساتھ دیں گے۔ یوسف رضا گیلانی نے مولانا فضل الرحمان کو زیرک سیاستدان اور درینہ دوست بھی قرار دے دیا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی چانسلرشپ کے لیے بانی پی ٹی آئی کی نامزدگی۔ برطانوی اخبار گارجین میں تنقید بھرا مضمون شائع۔ کیا طالبان دوست امیدوار آکسفورڈ چانسلرشپ کے لیے موزوں ہے؟ کیا طالبان کو دوست کہنے والا آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا انتخاب لڑ سکتا ہے؟ کیا بانی پی ٹی آئی آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بننے کے لیے بہتر چوائس ہے؟ کیا کوئی طالبان دوست امیدوار کے لیے ووٹ کرنا چاہتا ہے؟ مضمون میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے ووٹر سے سوال۔ اسامہ بن لادن کو شہید کہنے والا کیسے ممتاز تعلیمی ادارے کا چانسلر بن سکتا ہے؟ مضمون میں بانی پی ٹی آئی پر خواتین کے لباس سے متعلق غیر ذمہ دارانہ بیان دینے کا بھی الزام۔ افغانستان سے اتحادی فوجوں کے انخلا پر طالبان کو مبارکباد بھی دی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے عہدے کے لیے انتخابات 28 اکتوبر کو ہوں گے۔ 2.5 لاکھ سابق طلبہ اور سابق عملہ آن لائن ووٹ ڈالیں گے۔ نئے چانسلر کی مدت ملازمت 10 سال ہوگی۔ سیاسی مخالفین نے بھی بانی پی ٹی آئی پر مغربی میڈیا کے اعتراضات کی تائید کر دی۔ مشیر قانون و انصاف بیرسٹر عقیل بولے کہ اب دنیا کو بانی پی ٹی آئی کی منفی سوچ کا ادراک ہو گیا ہے۔ طلال چودھری نے بھی ڈیلی میل اور گارجین کے اعتراضات درست قرار دے دیے۔ کہا کہ چانسلر تو طلبہ کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے، اگر بانی پی ٹی آئی چانسلر بنے تو آکسفورڈ یونیورسٹی کا دنیا میں کیا تاثر جائے گا؟ پیپلز پارٹی رہنما شرجیل انعام میمن نے سوال کیا کہ کیا اب دہشت گردوں کے سپورٹرز کو آکسفورڈ یونیورسٹی کے اہم عہدے ملیں گے؟ وزیر اعظم کا افراط زر کی شرح اور مہنگائی میں کمی پر اظہار اطمینان۔ کہتے ہیں جولائی 2024 میں کنزیومر پرائس انڈیکس میں ریکارڈ کمی ہوئی اور افراط زر کی شرح 11% پر آ گئی۔ حکومت معاشی اصلاحات کی پالیسی پر گامزن ہے۔ رائٹ سائزنگ پالیسی پر بھی تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ جلد معیشت پر مثبت اثرات نمایاں ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مرید کا بھی دورہ۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر کی رہائش گاہ گئے۔ ان کے بھائی اور رکن اسمبلی رانا افضال حسین کی وفات پر تعزیت کی۔ وزیر اعظم نے رانا افضال حسین کی سیاسی خدمات کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا شہداء کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان۔ خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا، ظالموں کا انجام بھیانک ہوگا۔ نیوز کانفرنس میں دہشت گردوں کو 2 ٹوک پیغام باور کرایا کہ ریاست مظلوم کے ساتھ کھڑی ہے۔ دہشت گردوں سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ دہشت گردوں کو ناراض بلوچ ماننے سے بھی انکار۔ کہا پنجاب کے شہریوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔
याद दिलाया कि बलोच रिवायात खवातीन के सामने कत्ल व गारत की इजाज़त नहीं देती। हुकूमती रिट हर सूरत कायम करने का इंदिया, मुतासरीन के नुकसान के इजाले का भी ऐलान। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अय्याज सादिक की ज़ेर सदारत आज शाम 5 बजे होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम का बिल पेश करेंगे। अब्दुल अलीम खान निजकारी कमीशन तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए पेश करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आर्टिकल 171 के तहत मुख्तलिफ रिपोर्ट्स ऐवान में पेश करेंगे। सेनेट का इजलास भी 2 रोज़ के वक्फे के बाद आज शाम 5 बजे दोबारा होगा। सेनेट सेक्रेटरीट से 58 निकाती एजेंडा जारी। बारिश का पहला पानी खुश्क न हुआ, नया सिस्टम आ पहुंचा। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में फिर बादल बरसने की पेशगोई कर दी। कल से मरतूब हवाएं खलीज बंगाल से मुल्क के बालाई हिस्सों में दाखिल होंगी। सिंध भर में 3 और 4 सितंबर को गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। कराची में हालिया बारिशों के बाद गली मोहल्लों की सूरत हाल अबतर, इलाका मकीनों का घरों से निकलना मुहाल। मलीर की कहकशां सोसाइटी तालाब बन गई। सिंध के दीगर शहरों में बारिश का पानी जमा, कई इलाके ताहाल ज़ेर-ए-आब, हजारों एकड़ पर फसलें भी तबाह। मेहड़ में सैलाबी पानी में 3 बच्चे डूबकर जाँ बहक। दादू के कई इलाके दरिया का मंजर पेश कर रहे हैं। सड़कों पर गाड़ियों की जगह कश्तियां चलने लगी। टंडवाला यार, सांगड़ और कंबर में भी बरसाती पानी जमा। शहरी घर बार छोड़कर खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। साइक्लोन असना का खतरा टल गया, असरात ना टले। तूफान के असर से रात तक ओरमाड़ा, पसनी, गवादर, जीवानी और तुर्बत में बारिश और तेज हवाएं मुतवक्के। समंदरी तलातुम भी थमने लगा। महकमा मौसमियात ने तूफान के कमजोर पड़ने की नवीद भी सुना दी। नवी अलर्ट में आगाह किया कि तूफान कराची के जुनूब मगरिब से 500 किलोमीटर दूर है। ओरमाड़ा के जुनूब और जुनूब मशरक से 350 किलोमीटर और गवादर के जुनूब मशरक से 260 किलोमीटर दूर हो गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर खुर्द बुर्द का मामला। इमदाद की रकम वसूल करने वाले सरकारी अफसरान और मुलाजमीन के नाम पहली बार पब्लिक कर दिए गए। 1,40,000 सरकारी मुलाजमीन ने प्रोग्राम से गैर कानूनी तौर पर पैसे वसूल किए। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने BISP हुकाम को मज़कूरा मालूमात फराहम करने का हुक्म दिया था। सिंध हुकूमत की गफलत से हैदराबाद के शहरी आलूदा पानी पीने पर मजबूर। 12 साल से फिल्टर पानी के नाम पर शहरियों से धोखा दही जारी। 92 न्यूज के प्रोग्राम खबर क्या है ने भांडा फोड़ दिया। हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी भी करप्शन का गढ़ बन गई। अफसरान प्लॉट्स की हेराफेरी करके जेबें भरने लगे। 92 न्यूज पंजाब के इदारा इमदाद बहमी के अफसरान की करप्शन भी सामने ले आया।